خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلے باب کی پہلی 4 آیات اور اس کے بعد چوتھے باب کی 14 سے 21 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کو تو نے تعلیم دی ہے تو ان کو پختگی معلوم کر لے۔ اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اور اشعیاء نبی کا طمار اس کو دیا گیا، اور جب اس نے طمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا، روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ طمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں تیسرا عام اتوار منا رہے ہیں، اور آج کی پہلی تلاوت نہمیہ نبی کی کتاب اس کے 8ویں باب میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا نے خدا کی شریعت میں سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ لوگوں کو اس نے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، تم غم نہ کرو اور مت رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رو رہے تھے۔ اور اس نے ان سے کہا، جاؤ عمدہ چیزیں کھاؤ اور شربت پیو، اور جن کے پاس کچھ تیار نہیں انہیں ہی سے بھیجو، کیونکہ آج کا دن تمہارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ آج کی عبادت میں جو دوسری تلاوت لی گئی ہے وہ مقدس پولس رسول کے کرنتھیوں کے پہلے خط میں سے لی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سب باہم مل کر مسیح کا بدن ہو، لیکن ہر ایک انفرادی سطح پر اس کا مختلف عضو ہے۔ آج کی پاک انجیل کا لب لباب اس کا آخری آیت کریمہ ہے کہ آج نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی پاک انجیل میں پہلی جو 4 آیات لی گئی ہیں وہ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے لی گئی ہیں، اور یہ پہلی ہی 4 آیات ہیں جس میں حضرت لوکا اپنا پیش لفظ، اپنی تمہید بیان کرتا ہے، اور اپنے پیش لفظ میں لوکا بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں ایک مورخ ہوں۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ مجھے مواد حاصل کرنے کے لیے کن کن ماخذوں تک رسائی حاصل رہی ہے۔ لوکا اپنا طریقہ کار بھی بیان کرتا ہے کہ اپنی تحریر کا مقصد بھی بیان کرتا ہے، کہ انسانی نقطہ نظر سے وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس صرف 2 قسم کے ماخذ تھے۔ پہلا ذریعہ یہ تھا کہ مسیح کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا مواد اسے نصیب ہوا، اور دوسرا جو ماخذ ہے وہ زبانی بیان ہے،
جو مسیح کی زندگی اور واقعات کے عینی شاہد تھے، گواہ تھے، ان کی گواہیوں کی بدولت حضرت لوکا کے پاس مسیح خداوند کی زندگی کے بارے میں سارا مواد پہنچا ہے۔ لوکا اپنی تمہید میں، اپنے پیش لفظ میں تھیوفلس کو مخاطب کرتا ہے کہ سب کچھ شروع سے ہی ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ جو آدمی ہے، اس کے بارے میں جاننا یا اس کے بارے میں گفتگو کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن ہم یقین سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی کون تھا، لیکن اس نام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا دوست۔ اور بعض مسیحی علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً روح القدس نے اسے تحریر دی کہ نہ صرف حضرت لوکا لکھے، بلکہ کیا لکھے اور کیسے لکھے۔ وہ باتیں لکھے جن کو سارے مسیحی دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، سچ جانتے ہیں، اور ان ساری باتوں کو ترتیب وار، سلسلہ وار جو کہ ہے وہ بیان کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوکا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس نیک کام کو نبھانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی کمر باندھی ہے، کمر کسی ہے، اور انہوں نے بھی مسیح کے بارے میں جان کر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن مطلب اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر دوسرے یہ خدمت کام کر رہے ہیں تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ہمیں بھی اپنے حصے کی خدمت جو کہ ہے وہ اپنے انداز سے، جس طرح پاک روح ہمیں ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہے، بلکہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جو باتیں اسے لکھنا ہیں ان کی سچائی ان لوگوں کی گواہی سے ثابت ہوتی ہے جو اہل ہیں، جن کی گواہی معتبر ہے، جن کی گواہیاں آپس میں متفق ہیں، جو خود شروع ہی سے شاہد اور خدا کے کلام کے خادم رہے تھے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، تحریری انجیل جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ہو بہو وہی ہے جس کی منادی کلیسیا کے بالکل ابتدائی دنوں میں کی جاتی تھی، اور یہ تمہید بیان کرنے کے بعد حضرت لوکا پاکمہ کلیسیا اگلا حصہ جو کہ ہے وہ براہ راست مسیح خداوند کو روح کی قوت سے وہ لکھا ہے کہ لوٹ کر جلیل کو آیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس نے اپنی خدمت کا دوسرا سال شروع کیا ہے، اور اس کے پہنچنے پر سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور جب وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا تو لوگ ہر جگہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ آج وہ ناصرت میں آیا ہے۔ ناصرت وہ مقام ہے جہاں اس کا بچپن گزرا ہے۔ ناصرت وہ مقام ہے جہاں وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہا ہے، جہاں وہ قد و قامت میں بڑھتا رہا ہے، جہاں وہ آدمیوں اور خدا کی محبت میں مقبول ہوتا رہا ہے، جہاں اس کا لڑکپن گزرا ہے، جہاں اس نے اپنے پالنے والے باپ سے کام سیکھا ہے، وہاں بھی وہ لکھا ہے کہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا۔ لہٰذا جب ہم دستور کے موافق کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خداوند جہاں کہیں بھی ہے وہ سبت کے دن دستور کے مطابق عبادت خانے میں لازمی جاتا تھا۔ دو اور باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے دستور کے موافق یعنی باقاعدگی سے کرتا تھا، وہ اس میں کبھی بھی آگاہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کو وہ باقاعدہ ادا کرتا تھا۔ کون سا کام؟ نمبر 1، دعا مانگنا، جس کا ذکر ہم لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگا۔ لہٰذا یہ روٹین ہے مسیح خداوند کی، یہ اس کی باقاعدگی ہے، وقت کی پابندی ہے کہ وہ دستور کے مطابق ہر روز دعا بلا ناغہ کرتا تھا۔ نمبر 2، دوسروں کو تعلیم دینا۔ مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے، اور وہ اپنے دستور کے مطابق انہیں تعلیم دینے لگا۔ لہٰذا یہ وہ 2 کام ہیں جن کو وہ
فوقیت دیتا ہے، اولیت دیتا ہے کہ خدا سے رابطہ رکھنا اور خدا کی باتیں جو کہ ہیں وہ بذات خود خدا کا کلمہ ہے، اس کا اس مقام پر پہنچنا جو کہ ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا ہے، اس کا روپ، اس کا کردار، اس کی شبیہ، اس کا مسکرانا، یہ سب کچھ جو کہ ہے وہ تعلیم کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ انہیں دستور کے مطابق تعلیم دینے لگا۔ اور آج بھی مسیح خداوند دستور کے مطابق عبادت خانے میں گیا، اور وہاں اشعیاء نبی کا تمار اسے پڑھنے کے لیے دیا گیا، جہاں یہ مسیح موعود کی خدمت کے بارے میں نبوت مرغوم ہے۔ کیا شاندار الفاظ ہیں کہ روح خداوند مجھ پر ہے، روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی اور کچھ رہبوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسیح خداوند کا مشن، مسیح خداوند کے مشن کے بارے میں ان آیات کریمہ میں انقلابی مضمرات جو کہ ہیں وہ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ان سنگین مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا جن میں بنی نوع انسان ہمیشہ سے مبتلا اور گرفتار رہے ہیں، اور خداوند نے بڑی آواز سے یہ کہا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے۔ یعنی پاک روح کی وہ تمام نعمتیں، پاک روح کی وہ ساری بخششیں، پاک روح کے وہ سارے پھل، پاک روح کی وہ ساری توفیقات اسے عطا کی گئی ہیں، مگر دوسروں کی طرح نہیں ناپ تول کر، کسی کو کوئی نعمت، کسی کو کوئی نعمت، کسی کو کوئی نعمت، لیکن مسیح خداوند کو ساری کی ساری نعمتیں جو کہ ہیں وہ عطا ہوئی ہیں، بے حد عطا ہوئی ہیں، بے اندازہ عطا ہوئی ہیں، بے حساب دی گئی ہیں اور ان لمٹڈ دی گئی ہیں۔ یعنی وہ پاک روح کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی کی بدولت اس نے مجھے مسا کیا۔ کیوں مسا کیا؟ کیونکہ وہ اس کام کے اہل ہے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے باپ نے بیٹے کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اس کا تقرر کیا گیا، اس لیے اس کا مسا کیا گیا کیونکہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل بھی ہے، اس لیے اسے بلایا گیا ہے، اسے اہلیت دی گئی ہے، اسے اقتدار سونپا گیا ہے، مامور کیا گیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ خوشخبری دینے کے لیے اسے مسا کیا گیا ہے۔ خوشخبری کن کو؟ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، جو غریب ہیں، جو افلاس میں مبتلا ہیں، جو مسکین ہیں، جو حاشیہ بردار ہیں، ان غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسیح خداوند کو بھیجا۔ اپنے بیچنے کا مقصد بیان کرتا ہے، اس لیے بھیجا گیا تاکہ جو رنج میں مبتلا ہیں، غم میں مبتلا ہیں، ددکارے ہوئے ہیں، شکستہ دل ہیں، میں ان کو تسلی دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، جو غلامی کے بندھن اور جوے میں جتے ہوئے ہیں، جو گناہ میں گرے ہوئے ہیں، جو صدیوں سے اس غلامی میں مبتلا ہیں، ان کو رہائی کی نوید دینے کے لیے وہ آیا ہے۔ یہ بدترین غلامی سے چھٹکارے کا اعلان ہے۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ اندھوں کو بینائی دوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی مسیح خداوند نے اپنی حیات میں بہت سارے لوگوں کو جو پیدائشی اندھے تھے ان کو بنائی سے نوازا، جو دکھ میں مبتلا ہیں ان کو بنائی پانے کی خوشخبری دی۔ وہ صرف خوشخبری کے کلام سے ان لوگوں کے لیے روشنی نہیں لایا، بلکہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی مسیح خداوند جو کہ ہیں وہ روشنی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس جو ہماری آنکھوں کے لیے سرما بھی موجود ہے، جو صرف مانگنے سے مل سکتا ہے،
اگر ہماری دعا ہو کہ اے خداوند ہماری آنکھیں کھول جائیں، ہماری آنکھوں کو کھول دیں، تو خداوند کا جواب ہوگا کہ تم بنائی پاؤ۔ وہ آج بھی ہمیں روشنی سے نوازتا ہے، اور یہ روشنی ہم اس کے پاک کلام میں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، جو ظلم میں، تشدد میں مبتلا ہیں لوگ، جن کا ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کچلے ہوئوں کو آزادی بخشنے کے لیے وہ ہمارے درمیان آیا۔ اور آخر کار مسیح خداوند نے کہا اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ مختصراً یہ کہ خداوند کی سال مقبول کو مشتہر کروں، یہ اس دنیا کی سسکتی کراہتی مخلوقات کے لیے ایک نئے دور کا طلوع ہے۔ اس نے خود کو ان ساری برائیوں اور آفتوں کے حل کے طور پر پیش کیا جو ہماری جان کھائے جا رہی تھی، جو ہماری زندگیوں کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہی تھی، جو ہمیں بے حد نہ کیے گناہوں کی بھی سزا بھگتنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ بات ہر لحاظ سے سچ ہے، خواہ آپ جسمانی مفہوم میں لیں یا روحانی مفہوم میں سمجھیں، اور مسیح کا جواب ایک ہی ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ یسوع نے ان الفاظ پر پڑھنا ختم کیا کہ خداوند کی سال مقبول کو مشتہر کروں۔ موجودہ دور فضل کا دور ہے، یہی مقبولیت کا وقت، جاد کا دن ہے۔ جب اس کی دنیا میں آمد ثانی ہوگی تو خدا کے روز سے انتقام کی منادی کرے گا۔ غور کریں کہ مقبولیت کا وقت اس کو سال کہا گیا ہے، اور انتقام کے وقت کو ایک روز کہا گیا ہے۔ خداوند کی سال مقبول کو مشتہر کروں، یہ ایک اشارہ ہے چھٹکارے کے سال کا، جبلی کے سال کا، رہائی کے سال کا، جو سال مقبول ہوتا ہے۔ مقبولیت کا وقت نجات کا دن ہے۔ پھر استادوں کے دستور کے مطابق تمار بند کر کے خادم کو واپس کر کے بیٹھ گیا۔ پھر خداوند نے خطاب شروع کیا، آج نوشتہ تمہارے درمیان پورا ہو کر پہنچا ہے۔ سامعین نے ان باتوں پر دھیان لگایا اور تعریف کی۔ سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس سے منہ سے نکلتی تھی اس پر تعجب کرتے تھے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔